بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھنڈا میٹھا پانی پینا سنت۔ ٹھنڈے میٹھے پانی کا اہتمام سنت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی چیزوں میں ٹھنڈی اور میٹھی چیز زیادہ پسند تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام سقیہ سے ٹھنڈا پانی منگایا جاتا تھا جو مدینہ طیبہ سے 2 دن کی مسافت پر تھا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں قیام فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مالک بن نضر کے کنویں سے میٹھا پانی لایا جاتا تھا، پھر بیر سقیہ سے ازواج مطہرات کے یہاں لایا جاتا تھا۔ رباح اسود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور خادم تھے، وہ کبھی بیر سقیہ اور کبھی بیر غرس سے پانی لاتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پرانے مشکیزے میں پانی ٹھنڈا کیا جاتا تھا۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ٹھنڈے پانی کے اہتمام کے لیے برف اور صراحی وغیرہ کا انتظام کرنا سنت کے مطابق ہے۔ مشروبات کا سردار کون؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشروبات کا سردار دنیا اور آخرت میں پانی ہے۔ کھانے کے بعد فوراً پانی پینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد فوراً پانی نہیں پیتے تھے۔ کھانے کے بعد فوراً پانی پینا معدے اور ہضم کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے تھوڑی دیر کے بعد پانی پینا چاہیے۔ پانی پینے کا مسنون طریقہ۔ حضرت بحر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ مسواک چوڑائی میں فرماتے تھے اور پانی چوس کر پیا کرتے تھے، انڈیلتے نہیں تھے اور 3 سانس میں پیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یہ زیادہ خوشگوار، مزیدار اور بہتر ہے۔ پانی چوس کر پینے کا مطلب یہ ہے کہ لبوں اور ہونٹوں سے پانی چوستے ہوئے پیتے تھے، اور چوس کر پانی پینا گلاس اور کٹورے سے ممکن ہے۔ غٹ غٹ پانی پینا منع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پانی پیو تو چوس کر پیو، غٹ غٹ مت پیو۔ کتنی سانس میں پانی پینا سنت؟ 3 سانس میں پانی پینا سنت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانس میں پانی پیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے میں 3 مرتبہ سانس لیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اس طریقے سے پینا زیادہ خوشگوار اور خوب سیر کرنے والا ہے۔ 2 سانس میں بھی پانی پینے کی اجازت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تو 2 سانس میں پیتے۔ 1 سانس میں پانی پینا منع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہی مرتبہ میں پانی مت پیو جیسا کہ اونٹ پیتا ہے، لیکن 2 یا 3 سانس میں پیو اور بسم اللہ پڑھو، اور پی چکو تو الحمدللہ پڑھو۔ پانی پیتے وقت گلاس میں سانس لینا منع ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ برتن میں سانس لیا جائے۔ پانی پینے کی ہر سانس میں کیا پڑھنا سنت ہے؟ ہر سانس میں الحمدللہ کہنا مسنون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پانی 3 سانس میں پیتے۔ جب برتن کو منہ لگاتے تو بسم اللہ کہتے، اور جب دور کرتے تو الحمدللہ کہتے۔ اس طرح 3 مرتبہ کرتے۔
صرف ایک بار الحمدللہ کہنا بھی سنت۔ حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانس میں پانی پیتے تھے، شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہتے تھے۔ پانی پلانے والا خود کب پانی پیے؟ پانی پلانے والا آخر میں پیے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پلانے والے کا نمبر آخر میں ہوتا ہے۔ فائدہ، یعنی جو شخص پانی پلائے اس کے لیے مسنون ہے کہ سب کو پانی پلانے کے بعد آخر میں پانی پیے۔ پانی پینے والا اپنے بعد کس کو پانی دے؟ پانی پینے کے بعد اپنے دائیں والے کو پانی دے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب میں تھا اسے دیا۔ فائدہ، یعنی مجلس میں پانی پینے کے بعد کسی کو دینا ہو تو پینے والا دائیں والے کو دے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ مجلس میں پانی پلانے کی ابتدا کس سے کریں؟ پانی پلانے کی ابتدا بڑے سے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پلاتے تو فرماتے، بڑوں سے شروع کرو۔ فائدہ، مجلس میں تقسیم کی ابتدا یا تو بڑے سے کرنی چاہیے یا دائیں جانب سے۔ اول کسی بڑے بزرگ سے ابتدا کر کے دایاں رخ اختیار کر لیں تاکہ دونوں احادیث پر عمل ہو جائے۔ کھڑے ہو کر پانی پینا کیسا ہے؟ کھڑے ہو کر پانی پینا منع ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آدمی کھڑا ہو کر پانی پیے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اور کھانا؟ تو فرمایا، وہ تو اس سے بھی برا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا جو کھڑے ہو کر پانی پی رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قے کر دو۔ اس نے پوچھا، کس وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ بلی پانی پیے تو پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے زیادہ برے شیطان نے تیرے ساتھ پیا ہے۔ کس وقت کھڑے ہو کر پانی پینا سنت ہے؟ زمزم کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم پلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا۔ فائدہ، زمزم کا کھڑے ہو کر پینا افضل اور مسنون ہے۔ زمزم پیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس کے پینے سے پہلے دعا کر لی جائے۔ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ نزال بن سیرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا ہے۔ فائدہ، وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر پینا مسنون ہے۔ پانی میں پھونک مارنا، پانی میں پھونک مارنا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پینے کی چیزوں میں پھونک مارنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ کن برتنوں اور گلاسوں میں پانی پینا جائز نہیں؟ سونے چاندی کے برتن میں پانی پینا حرام ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سونے چاندی کے برتن میں پانی پیا اس نے پیٹ میں جہنم کو انڈیلا۔ فائدہ، کسی بھی چیز کے لیے سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے حرام ہے۔ عورتوں کو صرف زیورات کی اجازت ہے، زیورات کے علاوہ باقی سب چیزوں میں عورتوں کے لیے بھی سونا چاندی حرام ہے۔ پانی پینے کی دعا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
برتن سے پانی پیتے تو 3 سانس میں پیتے اور ہر مرتبہ الحمدللہ اور آخر میں شکر ادا فرماتے۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تو یہ دعا پڑھتے: الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعل ملحا اجاجا بذنوبنا۔ تعریف اللہ پاک کی جس نے اپنی رحمت سے شیریں پانی پلایا اور ہمارے گناہوں کے سبب نمکین اور کھارا نہیں بنایا۔ جو پانی سے بال تنکا وغیرہ ہٹا دے تو اس کو کیا دعا دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا، میں پیالے میں پانی لے کر حاضر ہوا، اس میں بال معلوم ہوا، میں نے اسے نکال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا دی: اللہم جملہ، اے اللہ اسے اچھا رکھ۔ راوی نے کہا کہ میں نے ان کو 93 سال کی عمر میں دیکھا، ان کے سر اور داڑھی کے بال سیاہ تھے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ اگر آپ اس صدقہ جاریہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا۔